بہت سارا ہمارا اسٹاف ہے، اس کو مینیج کرنا آئی تھنک مشکل ہوتا ہے. کو مینیج اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو مینیج نہیں کرنا ہے. غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہوتی ہے تو اسٹریس کریٹ ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بال اڑ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں. آپ نے بال ماری اور ایک دم سے آپ کو یاد آیا کہ بال بھی پکڑنی، تو آپ نے بیٹ پھینکا اور خود بھاگنے لڑ گئی. مطلب ہمارے ایجوکیشن ہمارے کام آتی، پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکلز وغیرہ سیکھنے، تو آپ نے ایسا اسکلز بیس اسکول بنایا. ابھی تک آپ کے اسکول کا سسٹم صرف 20% ٹھیک ہوا ہے، 80% کتنا ہے خراب ہے. جب کوئی بھی چیز 10 دفعہ کر لی جائے تو سسٹم بن جاتا ہے. رول پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی ہمارا کیا کام کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ آپ ایک ہی کام کو 100 دفعہ کر سکتے ہیں. جب ہم پہلی دفعہ کرتے ہیں تو سب کے بال یوں کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مجھے آہستہ ہونا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ کمپیئر کرنے سے نہ صرف طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کیونکہ ہم کو اردو آتی ہے، زبان اپنی ہے، ہم کو کھانے بھی پتہ ہیں. تو پاکستان ہمبل ہے، پاکستان غریب ہے نا. تو غربت کی وجہ سے ہم لوگوں کے دل بڑے ہیں. جب جو امیر ہو جاتے ہیں نا ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، میرا نام وانیہ کوڈنگ والی ہے، اور آج میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے سرحان اللہ والا. تو سب سے پہلے تو ان کا تھینک فل کہ یہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. سر، آپ کو ویسے تو انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں، کافی سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں، پر پھر بھی آپ انٹروڈکشن اپنا کروا دیجیے. میرا نام ریحان اللہ والا ہے، میں ایک ٹیچر ہوں. اوکے سر، تو آپ اپنے کچھ اسکول کے آپ اپنی جرنی شیئر کریں کہ آپ نے اسکول میں بنانے جو آپ نے اسٹارٹ کس طریقے سے کیا، اور آپ کو کیا کیا آئیڈیاز تھے کہ کس طریقے سے آپ نے چلانا ہے. تو اسکول کے لیے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ واٹ از ریحان اسکول، ہاؤ ڈز ریحان اسکول ورک، تو ان کو سمجھ آ جائے گا. آپ اپنے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ایسا ہو جو پھنسا ہوا ہو، اس کو نکلوا لیں. پھنسا ہو کہ سر، جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے آپ بہت سارا ہمارا اسٹاف ہے، اس کو مینیج کرنا آئی تھنک مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنے سارے، آپ نے اسکولس بھی اوپن کر لیا اور بہت سارا اسٹاف ہے، تو آپ ان کو مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ان کو مینیج اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو مینیج نہیں کریں. ان کو رسپانسبلٹیز ہیں اور مینجمنٹ ان کے اوپر ہی چھوڑ دیں. تو غلطیاں کریں گے تھوڑی سی، جب غلطیاں کریں گے تو سیکھ جائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں. اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف 3-4 لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. وہ ان کو مینیج کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے ان کو مینیج کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے ان کو مینیج کرتے ہیں. اگر آپ مینیج کرنا شروع کر دیں گے خود تو سب چیز خراب ہو جائے گی. تو ہائرکی بنائی جاتی ہے، پھر اس ہائرکی کو فالو کیا جاتا ہے. سم ٹائم ہو جاتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا ہے. سم ٹائم غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہوتی ہے تو اسٹریس کریٹ ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بال اڑ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں. کہ مطلب ہمیں رسپانسبلٹیز دوسروں کو دینی چاہیے اور ان سے کام کروانا ٹیم ہے نا، چاہیے. ٹیم کے ساتھ کھیلا. اگر آپ فرض کریں کرکٹ کھیل رہی ہیں اور آپ کسی نے بیٹسمین ہے، آپ نے بال ماری اور ایک دم سے آپ کو یاد آیا کہ بال بھی پکڑنی، تو آپ نے بیٹ پھینکا اور خود بھاگنے لڑ گئی بال پکڑنے کے لیے. تو کیا ہوگا؟ گیم ہار جائیں گی. سو اس وقت آپ نے بیٹسمین ہی رہنا ہے جب آپ بیٹسمین ہیں، اور جب کوچ ہیں تو کوچ ہی رہنا ہے، جب آپ فیلڈر ہیں تو فیلڈر رہنا ہے، جب بالر ہیں تو بالر ہی رہنا ہے. تو اپنے رول کو ڈیفائن کریں کلیئرلی، اور ٹیم کو، اگر ٹیم اچھی ہوگی تو لوگ گیم جیت جائیں گے، اگر ٹیم خراب ہوگی تو گیم ہار جائیں گے. تو لائف از اے ٹیم ورک گیم، سنگل گیم نہیں، اسکواش کا گیم نہیں ہے. آپ نے اکیلے نہیں جیت ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی ٹیم میں ایک آدمی خراب ہے، فیلڈر خراب ہے، ایک فیلڈر خراب ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو بیٹسمین ہے دوسری پارٹی کا ادھر ہی بال پھینکے گا جہاں پہ فیلڈر خراب تھا، وہ آپ کو ہرائے گا. تو آپ نے اپنی ٹیم کو اگر اچھا کر لیا، اسٹرانگ کر لیا ہر چیز میں، اور ٹیم کو صحیح مینیج کر لیا، تو آپ کبھی کوئی آپ سے میچ نہیں ہار سکتا، جیت نہیں سکتا. سوری. اور جب آپ نے اسکول اسٹارٹ کیا تب آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اسکول اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ایجوکیشن میں جو ہے اب مطلب ہمارے ایجوکیشن ہمارے کام آتی، پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکلز وغیرہ سیکھنے، تو آپ نے ایسا اسکلز بیس اسکول بنایا. تو سر، جب ہم ایک چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا سسٹم بناتے ہیں اس کو، تو آپ نے وہ کیسے کیا مطلب اسٹارٹ؟ ابھی تک آپ کے اسکول کا سسٹم صرف 20% ٹھیک ہوا ہے، 80% کتنا ہے خراب ہے. تو ابھی تو بنا نہیں ہے، ابھی تو بن رہا ہے. کیسے بن رہا ہے کہ ہم کو آئیڈیا آتا ہے، ہم اس چیز کو کرنا شروع کرتے ہیں. سسٹم کیسے بنتا ہے؟ سسٹم ایسے بنتا ہے، آپ کا سوال یہ نا سسٹم کیسے بنایا. جب کوئی بھی چیز 10 دفعہ کر لی جائے تو سسٹم بن جاتا ہے. فرض کیجئے آپ کے گھر، آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ 4. 4 بھائی بہن ہیں، اور آپ کے گھر میں دعوت ہے.
تو پہلی دفعہ جب ابو نے دعوت کری نا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. جب دوسری دفعہ دعوت ہوگی تو تھوڑی سی گڑبڑ کم ہو جائے گی. جب 100 دعوتیں ہو جائیں گی تو گڑبڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں اور والد اور والدہ کا رول پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی ہمارا کیا کام ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کو کام ایکسیپٹ کر لیں گے, ٹیم بنا لیں گے, تو پھر گڑبڑیں نہیں ہوں گی. تو اس وقت کیونکہ ہم گروئنگ اسٹیج میں ہیں تو ہمارے یہاں 80% گڑبڑ تو نہیں ہوتی, لیکن گڑبڑ بہت ساری ہو جاتی ہیں. شاید 20% گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ 20% گڑبڑ برداشت کرنی پڑتی ہے جب تک کہ آپ جب تک ہمارے 100 اسکول نہیں کھلیں گے ہم گڑبڑ کرتے رہیں گے اور گڑبڑیں کم ہوتی جائیں گی. لوگ کہتے ہیں گڑبڑ زیادہ ہوگی زیادہ کرنے سے, لیکن ایکچولی اگر میں نے 100 دعوت کر دی تو آپ کے خیال میں گڑبڑ ہوگی؟ بہت کم ہو جائے گی. کیونکہ میں ایک ہی کام اگر 100 دفعہ کر رہا ہوں تو آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے ابھی, تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو 100 ٹائم بنا لیا تو آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا. تو اتنی زیادہ جو ہم ٹاسکیں کراتے ہیں اسکول میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ آپ ایک ہی کام کو 100 دفعہ کر سکتے ہیں. بورنگ ہوتا ہے بہت سارا, لیکن صبح روز امی چپاتی بناتی ہیں, چائے بناتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, بورنگ بھی ہوتا ہے, لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ رسپانسبلٹی ہے. تو سم ٹائم آپ رسپانسبلٹی چینج کر سکتے ہیں. اداروں میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یا امی کہتی ہیں نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی, مجھے آتا ہے لیکن اب میں کسی کو ہائر کروں گی, وہ آ کے چپاتی بنائے گی, میں نہیں بناؤں گی, تھک گئی ہوں. سو آپ ٹیم بڑی کرتے ہیں اپنی, آپ کے گھر میں ایک ایڈیشنل ٹیم ممبر آ جاتا ہے جو آپ کے لیے چپاتیاں بنانا شروع کرتا ہے. پھر اگر امی 100 دعوتیں کر رہی ہیں تو امی کتنی ساری رسپانسبلٹی آؤٹ سورس کر دیں گی کہ بھائی آپ روٹی وہاں سے پکوا لیں گے, سالن وہاں سے پکوا لیں گے, سلاد وہاں سے پکوا لیں گے, بچوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے, جی بچے یہ کام کریں گے. تو اسی طرح سے ادارہ ہوتا ہے. جب ہم پہلی دفعہ کرتے ہیں تو سب کے بال یوں کھڑے ہوتے ہیں, سب پاگل ہو رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اف, جیسے آپ نے پہلی دفعہ ویڈیو بنائی نا تو آپ کو ٹینشن بہت ہوگی. اب آپ 3 4 5 10 دفعہ ٹینشن رہے گی, لیکن ہر دفعہ تھوڑی تھوڑی سی کم ہوتی رہے گی. 10 کے بعد ٹینشن کم ہو جائے گی, 20 کے بعد آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گی, تو آپ خراب کرنا شروع کر دیں گے. پھر کیا کرنا ہوگا, پھر اپنے آپ کو واپس نیچے کھینچ کے لانا, بھائی میں اتنی اچھی نہیں ہوئی ابھی تک, میں غلطیاں کر سکتی ہوں. پھر ڈانٹ پڑے گی, پھر آپ واپس آئیں گے. 100 کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ زیادہ بھی نہیں کریں گے تو بھی گڑبڑ ہے, کم کریں گے تو بھی گڑبڑ ہے, بیلنس قائم ہو جائے گا. تو چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. کرنے سے کام آتا ہے. ایک رومی ہے, مولانا رومی کا ایک قول ہے, جب راہ پہ چلتے ہیں تو راہ نظر آتی ہے. جب آپ کسی راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا تو راستہ کلیئر ہونا شروع ہوتا ہے. آپ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں, 10 فلور ہیں, کتنی سیڑھیاں نظر آئیں گی؟ ایک ہی فلور کی نظر آ سکتی ہیں. جب تک اگلے فلور پہ نہیں پہنچیں گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا پرابلم ہے. اسی طرح گیم کھیلتے ہیں, کوئی گیم کھیلتی ہو, اس پہ لیولز ہوتے ہیں نا, پچھلے لیول میں اگلے لیول کا گیم ہی نہیں پتہ ہوتا. تو جب تک آپ اگلے لیول پہ نہیں پہنچتے آپ کو پتہ نہیں چلتا, پھر آپ وہاں پہ ہار جاتے ہیں, گولی مار دیتا ہے کوئی, چلو بھی مر, پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے گیم. تو اسی طرح سے میں نے اس طرح کے گیم 100+ ٹائم کھیلے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مجھے آہستہ ہونا پڑتا ہے, سپیڈ آہستہ کرنی پڑتی ہے. اگر میں نئی روڈ پہ تیزی سے گاڑی چلاؤں گا تو سپیڈ بریکر آئے گا, دھڑنگ, گاڑی کے ٹائر ہی پھٹ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ چلانی ہوتی ہے. سلو اینڈ اسٹڈی wins the race. Slow and steady wins the race. اور سر جب آپ نئے ملک جاتے ہیں, نئے کنٹریز وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں پاکستان میں کتنا % ہم میچ کرتے ہیں دونوں آؤٹ ڈپینڈ آف کرتا ہے کس کنٹری میں. اگر ہم کینیا چلے گئے تو الگ پرسنٹیج ہوگا, اگر ہم تھائی لینڈ چلے گئے الگ ہوگا. دوسرا یہ کہ کمپیئر کرنے سے نا صرف طبیعت خراب ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں جی آپ کے 4 بھائی بہن ہیں, میں ان سے کمپیئر کر رہی ہوں تو لڑائی ہوگی گھر میں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں اچھی ہیں, فلانا آپ اس میں اچھا ہے, فلانا اس میں اچھا ہے, فلانا اس میں اچھا ہے, آپ کے ابو اس میں اچھے ہیں, امی اس میں اچھے ہیں. تو امریکہ مارکیٹنگ میں اچھا ہے, بولتا زیادہ ہے. جاپان ریسرچ میں اور ہمبلنس میں, صفائی میں اچھا ہے. سویڈن, ناروے پارٹی کرنے میں, ریلیکس کرنے میں, چل کرنے میں اچھے ہیں. تھائی لینڈ کھانے میں بہت اچھا ہے, لوگوں کی خدمت کرنے میں بہت اچھا ہے. تو ہر ملک کی اپنی خصوصیات ہیں. پاکستان کی جو لوگ ہیں نا, وہ کیونکہ ہم کو اردو آتی ہے, زبان اپنی ہے, ہم کو کھانے بھی پتہ ہیں, تو پاکستان ہمبل ہے. پاکستان غریب ہے نا,
تو غربت کی وجہ سے ہم لوگوں کے دل بڑے ہیں. جب جو امیر ہو جاتے ہیں نا ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ملک میں جیسے جیسے میں امریکہ میں پچھلے سال تھا 4-5 مہینے, تو 4-5 مہینے میں مجھے پاکستانی بہت یاد آئی کہ یار مجھے 5 مہینے میں ایک انگریز نے کھانا کھلایا, اور سب دفعہ انگریزوں کو کھانا مجھے کھلانا پڑا. ملنے بھی مجھ سے آتے تھے, کھانا بھی مجھے کھلانا پڑتا تھا. اور یہاں پر کیا ہوتا, اگر میں 5 مہینے یہاں گھوم رہا ہوتا تو مجھے ایک بھی آدمی نہیں کھانا, پیسے نہیں دینے دیتا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہمارے غریب ہوگا لیکن کھلائے گا مرغا, بکرا بر کٹوا کے کھلائے گا نہیں, بڑا آدمی ہے ادھار لے لو. جیسے شادی کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے شادی کا کھانا کھلاتے ہیں, کیونکہ دل بڑے ہیں ہمارے. اور یہ اچھی بات بھی ہے, خراب بات بھی ہے. تو ہر جگہ میں اچھی بات ہے, ہر جگہ میں خراب بات ہے. دبئی آپ چلے جائیں گے, گرمی سے دماغ خراب ہو جائے گا, ایروگنس میں خراب ہو جائے گا, لوگوں کی ناکیں بہت لمبی ہیں, پاگل ہیں, دماغی خراب ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں نا ہمارے یہاں, دماغ خراب ہو جاتے ہیں, زیادہ طاقت آ جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتے ہیں, تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. کچھ دوستیں ہوں گی نا, سہیلیاں تمہاری ذرا, میں تو بہت خوبصورت ہوں, ان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ جی میں بہت خوبصورت ہوں. کسی نے تعریف زیادہ کر دی نا, تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے, کچھ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. اب جو صاحب مجھے امریکہ میں کھانا کھلانے آئے تھے, وہ 2 گھنٹے گاڑی چلا کے آئے تھے مجھ سے ملنے, پھر کھانا بھی مجھے کھلایا, اور پھر مجھے تعریف بھی کری, شکریہ بھی کیا, پھر چلے گئے. اور وہ پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں. اور جو پاکستانی ہیں وہ تو اسی طرح خاطر کا, وہاں پہ بھی اسی طرح خاطر کرتے ہیں. سب نہیں کرتے, زیادہ تر کرتے ہیں. ایک تو انگریز تھی, اس نے ویسے 3 دفعہ کھانا کھایا. تو اور ایک اور جو سب سے امیر انگریز تھی, اس نے 4 دفعہ کھایا, اور ہر دفعہ کھانا میرے خیال میں $300-400 کا تھا, ایک دفعہ کا کھانا. بہت ہی زیادہ گڑبڑ تھی وہ. تو اب کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے مزہ نہیں آیا. یہ پاکستان کی زبردست بات ہے کہ اگر آپ غریب ہوں گے, ہمارا ملک, لیکن دل کے بہت بڑے ہیں. تو ہر ملک میں اچھی چیز ہوتی ہے. اب جہاں پہ جو خراب چیزیں ہیں وہ میں نے والا لسٹ میں ڈال دیا ہے, ان کو بہتر کرنا چاہیے. کیسے بہتر کرو گی؟ بہتر ہی ایسے کرو گی کہ جب آپ گوگل کریں گے, ٹیڈ ٹاک دیکھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا اس میں یہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس میں سے اچھے اچھے نکال لو بس. وہ اچھے اچھے نکال کے, جیسے آپ کسی شاپنگ پہ گئیں, آپ کو کپڑے بنانے کا شوق ہے, تو آپ نے کسی 10 لڑکیاں دیکھیں, وہ کپڑے پہنی ہوئی تھی ڈفرینٹ. ایک میں یہاں بٹن بڑا خوبصورت تھا, ایک میں یہاں پر جو لائننگ لگی ہوئی تھی بڑی خوبصورت تھی, ایک کا پیکو بڑا اچھا ہوا تھا, ایک کا رنگ بہت اچھا تھا. تو آپ کیا کریں گے, سب کو مکس کر کے اپنے لیے جوڑا بنا لیں گے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اچھی ہیں ہمیں لے کر اپنے ملک میں پرو دینی ہے. کسی کے ملک کے روڈ اچھے ہیں تو ہم نے اپنے روڈ کے اچھے کرنے ہیں. پانی کا پرابلم سالو ہو گیا, ہم نے سالو کرنا ہے. بجلی کا پرابلم کسی نے سالو کیا, ہم نے بھی سالو کرنا ہے. تو ہم نے ان سے انسپریشن لینی ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے بھائی ہیں نا سارے, 197 بھائی وہ ہیں ملک ہیں دنیا میں, پلانٹ ایک ہی ہے. کوئی بھی نیوکلیر بم مارے گا تو ہم مریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ارتھ کلائمیٹ چینج آئے گا, پرابلم خراب ہوگا, تو پوری دنیا مر جائے گی, خالی وہ نہیں مریں گے. تو لائنیں تو ٹیمپریری ہیں نا. جیسے آپ بڑے ہو گئے تو آپ کا گھر الگ ہوگا, آپ کے بھائی کا گھر الگ ہوگا, آپ کے بھائی دوسرے بھائی کا الگ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں بم ماریں گے تو سب کو مرے گا نہیں, سب مر جائیں گے. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے انسپائر ہونا چاہیے, وہ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ دیکھیں کہ بھئی تم زیادہ اچھے ہو, میں زیادہ اچھا ہوں. سب اللہ میں نے بنائے, سب آدم کی اولاد ہیں, تو کزن ہوئے نا, نہیں؟ اور سر جو ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ یہاں کی پرابلم سالو ہوں. سب پرابلم دیکھتے تو ہیں پر سالو صرف نہیں اپنے کرتے. سوال کرو, کوئی بھی کہ کوئی سوال نہیں کرو. کوئی بھی, تم کوئی بھی ہو, تم تو وانیہ ہو نا, وانیہ سے بتا لیں سوال, کیونکہ ان کو بدل نہیں سکتی. تم اپنے بھائی کو بدل سکتی ہو؟ نہیں. تو پھر سارے سب کی بات کیوں کر رہی, سب کو بدل سکتی ہو؟ نہیں. کس کو بدل سکتی ہو؟ خود کو. تھوڑا سا بدل سکتی ہو, وہ بھی خود کو بھی بہت نہیں. اب تو اپنی شکل 2 ناگے لگوا سکتی ہو؟ نہیں. 2-4 آنکھیں 4 کر سکتی ہو؟ تو ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت ہے, اس تھوڑی سی طاقت کو ہم نے استعمال صحیح طرح کرنا ہے. دوسروں کے چکر میں ٹائم ضائع نہیں کرو. کیا ایج ہو گئی تمہاری؟ 14. ہو گئی. اب تم کو یہاں پہ مشکل سے 4-5-6 سال ابا چھوڑیں گے, اور پھر کہیں گے بیٹا بڑی ہو گئی ہے بیٹی, اس کو بیاہ ہو جلدی سے. تو اس لیے فٹافٹ اپنے لیولز پورے کر لو, جا کے یہ پرابلم نہ آئے تمہیں.
تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ. مجھے کافی اچھا لگا پوڈ کاسٹ کر کے, اور ملیں گے کہ نئے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.